حضرت عمر فرش پہ کہتے ہیں اللہ رب العزت قرآن نازل کیا. اور آج دشمن عمر کی خلافت کو نہیں مانتا. اس دھرتی میں اگر کوئی عمر کو نہیں مانتا تو اسے چاہیے کہ مسجد نبوی جانا چھوڑ دے. اس روئے زمین پر اگر عمر کی خلافت کو کوئی نہیں مانتا اسے چاہیے کہ مسجد حرام جانا چھوڑ دے. اس روئے زمین پر اگر عمر کی خلافت کو کوئی نہیں مانتا بیت اللہ جانا چھوڑ دے, عمرہ کرنا چھوڑ دے, حج کرنا چھوڑ دے. روئے زمین پر اگر عمر کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا فوج کے نظام کو برہم کر دے. اگر عمر کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا پولیس کے نظام کو ملیا بیٹھ کر دے. اگر عمر کی خلافت کو کوئی اس روئے زمین پر نہیں مانتا پوری دنیا کی مساجد کے اندر منبر و محراب سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں, ان اذانوں کو چھوڑ دے. عمر کی خلافت کو اگر زمین پر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو پھر قرآن مقدس کو پڑھنا چھوڑ دے. آپ کو کیا معلوم کہ پہلے عبادت کے لیے مسلمانوں کو کس کس انداز سے پکارا جاتا تھا. پریشان تھے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کو نماز کی جماعت کی طرف اعلان کیا جائے کہ مسلمان جماعت کے لیے شریک ہو جائے. مشورہ ہو رہا ہے, صحابہ مشورہ دے رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی صحابی کو حکم دیں کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں مدینہ کے علاقوں کے اندر گھومے اور اعلان کریں. آپ نے فرمایا ایسے تو وہ صحابی جماعت سے رہ جائے گا. کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آگ جلائی جائے. آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح نہیں. مشورے آتے رہے, کوئی اعلان نہیں ہوا, کسی مشورے پر متفق نہیں ہوئے. دن گزرتا ہے, رات گزرتی ہے, دوسرے دن صحابہ کا مجمع لگتا ہے, محفل لگتی ہے, مجلس لگتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے خواب دیکھا ہے, رات کو میں نے خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کون مشورہ دے رہا ہے, یہ کون خواب سنا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ پسند آیا. اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے فرمایا بلال جو الفاظ عمر نے ادا کیے ہیں وہی الفاظ آپ میرے منبر و محراب پر کرتے ہوا الفاظ ادا کرتے. اور اس دور سے اذان شروع ہوئی ہے, پوری دنیا کی مساجد و مدارس میں. میرے محترم دوستو, حضرت عمر کی شان تھوڑے سے وقت بیان نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ حکمران حضرت عمر کی ایک سنت پر بھی عمل کرنے, ایک سنت پر, خدا کی قسم ملک پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا جو نظام چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرنے والا بنا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر. میں نے اس سے پہلے کہا کہ اگر کوئی عمر کو نہیں مانتا, اگر کوئی عمر کی خلافت کو نہیں مانتا تو وہ مسجد حرام بیت اللہ جانا چھوڑ دے. اس لیے کہ بیت اللہ کا فاتح کون ہے؟ حضرت عمر ہے. بیت اللہ کا فاتح کون ہے؟ صحابہ ایمان لے کر چھپ چھپ کے ایمان لے کر آئے, لیکن جب عمر کا نمبر آیا اول من اسلم جہرن, عمر اسلام لے کر آئے تو اعلان کر کے اسلام لے کر آئے. اول من فتح باب الکعبۃ عمر, اسلام لے کر آئے تو سب سے پہلے کعبے کا دروازہ عمر نے کھلوایا. اول من اسلم ہاجر علی نیت عمر, اور ہجرت کی تو اعلانی ہجرت کی. حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی کو بیویوں کو بیوہ کروانا ہے, کسی کو بچوں کو یتیم کروانا ہے, کسی کو اپنے آپ کو لنگڑا لولا کروانا ہے, آؤ میرے راستے میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. اور اس طریقے سے بیت اللہ فتح. اور آج اگر مسجد نبوی میں کوئی جاتا ہے تو وہاں پر مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو اسے کہنا پڑے گا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, السلام علیک یا عمر رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.